ساری عبادت کا جو مغز ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کے امتحانات جس میں ہم روز معاشرت ہے ہماری، جس میں ہمارے اخلاقیات ہے، معاملات ہے، جو یہ روزمرہ کی زندگی جو ہے یہ صحیح ہو جائے. اور یہ جو چیز جس کو ہم نے عبادت سے سمجھ رکھا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب اسی لیے ہے کہ ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے. لیکن ہم اور آپ، اللہ معاف کرے، جو دین میں آگے بڑھ گیا، دین سے مراد یہی ہے کہ جو عبادت میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہرگز ایسا نہیں. دیکھیں ان ساری چیزوں میں جب نظام عدل کا وقت آئے گا، جب تولا جائے گا، اس میں جو سب سے بھاری چیز ہوگی وہ انسان کے اخلاق ہوگی. یہ ساری چیزیں آپ ایک طرف رکھ دیں اور اخلاق ایک طرف رکھ دیں تو اخلاق کا پلہ بھاری ہو جائے گا. یہ اتنی قیمتی چیز ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. ہم صرف تھوڑی تھوڑی چیزوں کو سمجھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی. ہرگز ایسا نہیں. اس کے وزن بہت کم ہے. اور ان ساری چیزوں کا جو اصل وزن ہے وہ اخلاقیات ہے. اور اخلاقیات کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے معاملات، ہمارے جو دوسرے ہیں جو دنیا میں ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، عزیز اقارب، میاں بیوی، بچے، ماں باپ، تو یہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اصل مقصد ہے. اور مقصد حیات یہی ہے کہ ہمارے اخلاقیات صحیح ہو جائیں، ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں. لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. بھائی خدا کے لیے یہ ساری چیزوں کا مغز یہی ہے کہ اس کے اندر ہماری ترقی ہو جائے. کہنے کا مقصد جو میں نے بات عرض کی تھی کہ ہم آ کے ایک جگہ ٹھہر جاتے ہیں اور وہ تسبیحات اور وہ نمازیں اور وہ سجدے اسی میں اپنی زندگیاں گزار کر ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم کامیاب جا رہے ہیں. ہرگز ایسا نہیں. دیکھیں یہ سارے معاملات اللہ کے ہیں. جب اللہ ہم پہ فضل فرماتا ہے، جب اللہ ہم پہ کرم فرما دیتا ہے تو ہمیں یہ سمجھتا فرماتا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی، تم نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے گزارنا، تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا، اپنے بہن بھائیوں، عزیز و اقارب کے ساتھ کیا سلوک کرنا. لیکن ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ معاف کرے کچھ لوگ قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں. ہرگز ایسا نہیں کرنا. دیکھیں انہی چیزوں کی پوچھ ہوگی، انہی چیزوں کا وزن زیادہ ہے. یہ تو بہت آسان معاملات ہیں. نماز کا پڑھ لینا کوئی مشکل چیز نہیں ہے بھائی. عبادت کا کر لینا کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ کوئی مجھے برا کہے اور میں اس کے لیے اچھا کروں. یہ اصل کامیابی. کوئی میرے لیے خراب کرے اور میں اس کے لیے اچھا کروں، یہ اصل کامیابی. لیکن ہم اور آپ نے چند چیزیں ایسی بنا لی ہیں کہ وہ اچھا کرے گا تو ہم اچھا کریں گے، اس نے اگر اچھا کیا تو ہم یہ اچھا کریں گے. یہ تو صرف ایک لین دین ہو گیا. اصل تو یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کر کے دکھاؤ. یہ مشکل کام ہے. یہ ہمارے نفس پہ بڑا گرا گزرتا ہے اور یہی کامیابی کی دلیل ہے. کیونکہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اصل چیز تو نفس کو بنانا ہے. آرزویں خونوں یہ حسرتیں پامال. اب تو اس دل کو بنانا ہے. لیکن دل یہ بن نہیں پا رہا اور یہاں تک بن کر اللہ معاف پہ رک جاتا ہے. جب رک جاتا ہے تو اس کے اندر سڑان آ جاتا ہے. آپ کہیں گے بھائی یہ تسبیح پڑھ لو، وہ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دے گا. آپ کہیں گے صاحب 2 رکعت کی جگہ 20 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دو، وہ 20 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دے گا. لیکن اس سے کہا جائے کہ بھائی اپنے اخلاقیات کو صحیح کرنا ہے، اپنے معاشرت کو صحیح کرو، اس طرف توجہ دو، ادھر توجہ نہیں ہوتی. اور یہی اس کی ہلاکت ہوتی. بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں کہ بھائی زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے نفس کو بنانا. اور یہ نفس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جتنی بھی اعمال ہیں، بار بار دوبارہ دہرا رہا ہوں، جتنے بھی اعمال ہیں اس کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے. اور نیت جو ہے وہ دل سے بنتی ہے. اور دل ہی جب نہ بنے تو پھر نیت کیسے بنے گی اور اعمال کیسے بنے گی. اسی لیے ہم اور آپ اللہ معاف کرے کیونکہ دل کے اوپر کسی سے پوچھا جائے، بڑے سے بڑے اسکالر ہیں، کبھی پوچھ کے دیکھ لیں. بڑے سے بڑے جو ہے وہ کسی بھی چیز میں کوئی ماہر ہے، آپ ان سے صرف یہ سوال کریں سر آپ نے دل کو بنانے کا کسی سے تعلق جوڑا؟ وہ سوال ہے کہ نہیں سر میں لندن میں پڑھ کے آیا ہوں، میں جاپان میں پڑھ کے آیا ہوں، میں حیدرآباد میں پڑھ کے آیا ہوں، میں فلاں دنیا بھر کی وہ اپنی ڈگریاں بتا دے گا. لیکن سوال ہے کہ بھائی تزکیہ نفس کا کچھ معاملہ ہوا، کہیں سے سیکھا، کہیں سے حاصل کیا، تو وہاں پہ نفی کا سر آئے گا. اور جب دل ہی نہیں بنا، وہ تزکیہ نفس کا مطلب ہے نفس کی اصلاح. اور نفس ہی کی اصلاح اصل مغز ہے ساری چیزوں کا. کیونکہ تعلیم تو ایک عمل ہے اور تربیت اس کے ساتھ ہونا لازم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دنیا میں 2 چیزوں سے پیدا کی ہے. خود واحد ہے لیکن جو بھی چیز بنتی ہے وہ 2 چیزوں سے بنتی ہے.
کثرت میں بھی وحدت کا تماشا نظر آیا، جس رنگ میں اسے دیکھا یکتا نظر آیا۔ صرف پانی پڑا رہے گا سڑ جائے گا، لیکن پانی کے نیچے ایک آگ لگا دے، دو چیز ملے گی، بھاپ بن جائے گا، اور بھاپ سے کتنے کام کر سکتے ہیں آپ۔ اسی طرح سب چیز کو آپ جب دیکھیں گے تو سردی ہے، گرمی ہے، مرد ہے، عورت ہے، نیگیٹو ہے، پازیٹو ہے، ہر چیز کے اندر دو چیز نظر آئے گی تمہیں۔ اور یہ دو چیز کی دلیل کیا ہے کہ یہ چیز ہی تیسری چیز پیدا کرتی ہے، ورنہ تیسری چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے میرے پاس تعلیم ہے تو بھائی کوئی چیز پیدا نہیں ہوگی تمہارے اندر۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ بھائی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت چاہیے، اور تربیت جو ہے وہ کسی اہل دل سے لینی پڑتی ہے، جس طرح تعلیم ہم کسی علم والے سے حاصل کرتے ہیں۔ یہاں شیطان ہمیں بالکل صاف سگنل دیتا ہے، صاحب تم تو بن ہی نہیں سکتے بغیر تعلیم، کسی عالم کے پاس جائے بغیر، کہ تم ڈاکٹر بن نہیں سکتے کسی میڈیکل کالج میں داخلہ لیے بغیر، تم جو ہے انجینئر، ساری چیزوں کا سرٹیفکیٹ آپ خود دے دو گے یہیں بیٹھے بیٹھے۔ صاحب بن سکتے نہیں صاحب، سوال ہی پیدا۔ جب یہ چیزیں نہیں بن سکتی تو یہ بتایا جائے کہ یہ دل کیسے بنے گا؟ خود بخود بن جائے گا؟ صاحب آج تک نہیں بنا تو کیسے بنے گا؟ اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں، اس کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے پہ جب ہم چلتے ہیں تو ہمارا دل بنتا ہے، جب دل بنتا ہے تو پھر نیتیں بنتی ہیں، اور جب نیت بنتی ہے تو اعمال صادر ہوتے ہیں۔ تو بھائی یہ اس کی کامیابی ہے، جس کو میں دوسری طریقے سے عرض کر رہا ہوں۔ دنیا کے لحاظ سے کیا ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے، تو امتحان کے لیے تو پریپریشن چاہیے، جب تک پریپریشن نہیں ہوتی امتحان نہیں دے سکتے، اور پریپریشن کے لیے آپ کو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پرفارمنس آئے گی، پرفارمنس کے بعد رزلٹ آتا ہے۔ لیکن جہاں پریپریشن ہی نہیں ہے، آپ نے اس دنیا کے امتحان کے لیے کوئی تیاری کی، تو سوال ہوتا ہے نہیں، جواب نہیں ملتا، نفی میں آتا کہ دنیا دارالامتحان ہے، کہیں گے ہاں ہے۔ تو بھائی سب امتحان کو ہم جو گزار رہے ہیں کہ بیوی ہے، بچے ہیں، حالات ہیں، معاملات ہیں، اس کو کیسے حاصل کریں؟ اس کے لیے کہ آپ نے کسی تربیت دی، کسی سے کسی کی آپ صحبت میں رہے؟ نفی میں جواب آتا نہیں۔ پھر کیا بنتا ہے؟ اللہ معاف کرے، یہی خانیت بنتی ہے۔ پھر کیا بنتا ہے؟ پھر بوری بنتے ہیں۔ پھر کیا بنتا ہے؟ پھر یہ قادیانی بنتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ایسی ہی چیزیں بنتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ یہ چیزیں خود بنی ہیں، ہم نے خود پیدا کر لی، اور یہ 73 فرقے اسی طریقے سے بنتے ہیں۔ اور جو ایک فرقہ ہے جسے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ہے جنتی، وہ کون ہے؟ جو نبی اور ان کے صحابہ کے نقش و قدم پہ ہے۔ اور وہ نقش و قدم کا مطلب کیا ہے؟ جنہوں نے ان سے دل تزکیہ نفس کرایا ہوگا، اور اسی طرح چلتے ہوئے قیامت تک کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے، بہت آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں، یہ دو تین چیزیں جو یونیورسل ٹروتھ ہے، لیکن اس کی حقیقت تو ہم مانتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہم اس پہ کوئی کام نہیں کرتے، اور ہمارا کام اس پہ اوپر اتنا، اللہ معاف کرے، اتنا ناقص ہوتا ہے۔ دنیا کے معاملات میں بڑے ہی توجہ ہے، لیکن اس چیز کے اندر، جس کے اندر اصل چیزوں کا، جسے کہتے ہیں کہ مغز ہے، اس مغز کو ہی ہم حاصل نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں شاید ایسی حاصل ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یا ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی گردنیں جھکائی بھی ہے، ہم اپنے دل کو جو ہے ایک طرف متوجہ کر رہے ہیں، یہ باتیں سن رہے ہیں، یہ اس کا اصل جو جسے کہتے ہیں نا تزکیہ نفس، اپنے آپ کو حوالے کر دی، اور یہ حوالہ جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے۔ اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ عام بات ہو رہی ہے، لیکن ہمارا دل بن رہا ہے، اور اس دل کی بننے کی دلیل کیا ہے؟ آپ دیکھیں، اپنے اندر توجہ دیں تو آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ بغیر توجہ کے تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ جب سے یہ معاملات چلے ہیں میرے اندر بڑی تبدیلی آ گئی ہے، فجر کی نماز ہونے لگی ہے، وقت سے پہلے مسجد آنے لگا ہوں، یہ ساری چیزیں میرے دل کے اندر جو ہے، یہ اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ بھائی نماز کے اندر اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ بھائی سنت کیا ہے، اس سے پہلے یہ باتوں کی توجہ نہیں تھی، یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں؟ سوال ہے یہ کیسے آ گئے؟ بھائی اس کا جواب یہی ہے کہ ہمارے دل کے اندر جب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کی تبدیلیاں آتی ہیں تو ہماری ہر چیز جو ہے وہ موافق بن جاتی ہے کس کے؟ اللہ کے حکم اور نبی کی سنت۔ ورنہ آپ 10 سال سے دیکھ لیں ایسی نمازیں پڑھ رہے ہیں، احساس ہی نہیں، کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے، اول وقت کی کیا حیثیت ہے، اول سب کی کیا حیثیت ہے۔ ان چیزوں کے اندر کوئی، جب ہمارے دل کے اندر اس کی قدر پیدا ہوتی ہے، جب دین کی قدر آتی ہے تو ان سب چیزوں کی قدر پیدا ہوتی ہے، اور جب اس کی قدر ہوتی ہے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ دنیا کے لحاظ سے ہمیں اس کی قدریں ہیں،
کہ آج مجھے شادی میں جانا ہے تو اس لحاظ سے میں کپڑے بناتا ہوں، آج مجھے ہوٹل میں جانا ہے تو ہوٹل کے لحاظ سے کپڑے پہنتا ہوں میں، آج مجھے جو ہے فلاں جگہ فلاں میں جانا ہے تو اس کے لحاظ سے وہ چیزیں تبدیل کرتا ہوں میں، میرا دل و دماغ وہ کام کرتا ہے، لیکن اس بارے میں نہیں کرتا کہ مجھے مسجد جانا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے، مجھے آج 10 پہ جا رہا ہوں تو یہاں میں کون سے کپڑے پہن کے جاؤں، یہاں میں آ رہا ہوں تو اس کے اندر مجھے کیا کیا چیزیں میرے پاس ہونی چاہیے، جس کی توجہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں توجہ ہوگی، جیسے کہہ رہا ہوں، اس کی توجہ ہے۔ آج آپ سے کہا یار چلو ہوٹل منٹ چلتے، آپ کے ساتھ میں نظر آ رہا ہوں، جب آئیں گے تو وہی ٹائی سوٹ پہن کے آئیں گے، وہاں کے لحاظ سے گیلے کپڑے ہوں گے۔ یہ کیسے آ رہا ہے آپ کے اندر؟ یہی دنیا کا، لیکن دین کے اندر ان باتوں کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں آپ ان صحبت میں بیٹھنا شروع کرتے ہیں، اب یہ دل نے کہا کہاں جا رہا ہوں، وہاں کی ڈیمانڈ کیا ہے، نبی کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا پسند ہے۔ جب ہم دنیا کے پسند کے لحاظ سے چلتے ہیں کہ بھئی اس میریٹ ہوٹل کی کیا پسند ہے، وہاں پہ کس قسم کے کپڑے پسند کیے جاتے ہیں، اور میت کے اندر کس قسم کے کپڑے پسند کیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک دین ہے جس کے اندر ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہو رہا، کیونکہ دل نہیں بنا۔ لیکن جب یہ دل بنے گا تو یہ ساری چیزوں کا احساس دلائے گی کہ بھائی تم اللہ کے دربار میں جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے خود جمال ہے، وہ جمال کو پسند کرتا ہے، اچھے کپڑوں کو پسند کرتا ہے بھائی، خوشبو کو پسند کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں اس کے اندر ڈیمانڈ کریٹ ہو جاتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم اس کا بالکل الٹا دیکھتے ہیں کہ مسجد جا رہے ہیں تو ایسے حلیے میں جا رہے ہیں، اللہ معاف کرے، ایسا لگ رہا ہے کہ سب سے بڑے فقیر اور غریب اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ بھائی آپ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، ذرا غور تو کرو کہاں جا رہے ہیں۔ لیکن جہاں ان باتوں کا احساس ہوگا پھر یہ دل کام کرے گا۔ ادروائز جیسا میں نے کہا کہ ابھی ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ سجدہ کیسے کرنا ہے، ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ رکوع کیسے کرنا ہے، ابھی ہمیں یہی کا احساس نہیں ہے کہ بھئی ہم کس وقت مسجد جائیں۔ اور باقی ساری چیزوں کا اللہ معاف کرے، جب یہ دل اس دنیا کے لحاظ سے بنا ہوا ہے، ہر چیز کی کیلکولیشن آپ کو خود آتی ہے۔ ایئرپورٹ جانا ہے صاحب، اتنی دیر پہلے جانا پڑے گا۔ ابھی بھائی آدھے گھنٹے کا کام نہیں صاحب، 1 گھنٹہ پہلے پہنچ جاؤ۔ اچھا بھائی ٹرین میں جانا ہے، اتنی دیر پہلے چلے جاؤ، بس چھوٹ نہ جائے۔ ہے بھائی یہ سب چیزیں ہمارے دل و دماغ میں رہتی ہے، لیکن یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے تزکیہ نفس نہیں، اس بارے میں ہمارا دل جو ہے وہ اس نے کبھی اس چیز کی توجہ نہیں دی۔ اور توجہ دے کیسے؟ بات ایک جب بنے گا تو توجہ آئے گی۔ یہ سب چیزیں خود بخود آتی ہیں۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کو ماں باپ اس کو ترغیب دلاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے اس کو تھوڑی کہا جاتا ہے کہ تم کپڑے ایسے پہنو، بلکہ الٹی شکایت آتی ہے، کل تو پہنا تم نے، آج کپڑے بدل دیے، آج تھوڑے گندے ہو گئے، لگ رہے تھے، گندے ہوئے نہیں تھے، لگ رہے تھے، فوراً کپڑے بدل دیے۔ اب تمہیں کون بتا رہا ہے؟ کہ تمہاری جوانی بتا رہی کہ بھائی یہ اچھا نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جب دل ہمارا بنے گا، دل کیا ہوگا؟ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ اور یہی کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے۔